یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ چند دنوں پہلے کی بات ہے، میں نے آپ کو رمضان المبارک کے تیسرے جمعے کی مبارکباد دی تھی، اور آج جمعۃ الوداع آج پہنچا۔ یہ رمضان المبارک 1440 ہجری کا آخری جمعہ ہے۔ اللہ کریم آپ کو اور ہم سب کو جمعہ کی برکتیں عطا فرمائے۔ ہم شروع سے ہی ہمارے بیانات کا جو سلسلہ جاری ہے، تو آج انشاءاللہ بیان ایک اور موضوع پر میں کرنے کی نیت کر رکھتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر دوپہر کو 2 بجے بیان انشاءاللہ میں پھر انشاءاللہ میری نیت کی حاضر ہوں گا انشاءاللہ، کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عرب کا ایک بہت بڑا رئیس شخص تھا، اس کا نام تھا عامر بن طفیل۔ جب اسلام تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا گیا تو چونکہ وہ ایک سردار تھا، رئیس تھا، بڑا آدمی تھا، تو اس کے چند لوگوں نے کہا کہ اسلام کی جو بڑھتی ہوئی شہرت ہے اور لوگوں کا جو اس کی طرف رجوع ہے، تو بھی مسلمان ہو جا۔ تو متکبر قسم کا آدمی تھا، بڑا اکڑو قسم کا آدمی تھا۔ اس نے کہا میں نے تو یہ قسم لی ہوئی ہے کہ اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک کہ سارا عرب میری بادشاہت کو قبول نہ کر لے اور میرے پیچھے نہ چلے، اور میں جا کر اس شخص کے پاس جا کر میں اس کا دین قبول کر لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں اس نے بڑی مطلب کہ متکبرانہ باتیں کی۔ اسلام تیزی کے ساتھ پھیلتا رہا، اس کی روشنی پھیلتی رہی، اس کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ تو دین تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا جا رہا ہے، لوگ جوک در جوک ایمان لا رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں۔ اس نے اپنی سواری لی اور مدینہ منورہ کی طرف چل دیا، اس کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ حاضر ہو گیا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس نے اپنا تعارف دیا اور کہا کہ مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ ایک بڑا آدمی بن کر آیا تھا، یہ اس کو نہیں پتا وہ کس کے پاس آیا تھا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اکیلے میں اس وقت اتفاق نہیں فرمایا، کہا جو بات کرنی یہیں کرو۔ تو اس نے کہا نہیں، میں آپ سے اکیلے میں بات کروں گا۔ تھوڑی اس نے کیلو کال کیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا چلو ٹھیک ہے تم اکیلے میں بات کرو۔ وہ تنہا لے کر چلا، اور چلتے چلتے اس کا ایک ساتھی ساتھ آیا تھا، اس کا نام تھا اربد۔ اس کو بھی اسے ساتھ لے لیا، چل۔ چالاکی یہ تھی کہ میں یعنی عامر بن طفیل کی سازش یہ تھی کہ میں انہیں باتوں میں مصروف رکھوں گا، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اور تم پیچھے سے تلوار کا وار کر کر ان کو شہید کر دینا، اس کے قتل کر دینا۔ عامر بن طفیل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک طرف لے کر کھڑا ہوا اور آپ سے بات چیت کرنے لگا اور باتوں میں مصروف رکھنے لگا، اور وہاں پر اربد کا ہاتھ تلوار کے ہتھے پر تھا۔
مگر سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے کہ وہ جیسے ہی تلوار نکالنے لگتا اس کا ہاتھ سن ہو جاتا، شل ہو جاتا اس کا ہاتھ۔ اب وہ اسی گمان میں تھا کہ یہ کب اپنا کام کرے گا، وہ اس کا کام ہونا ہی نہیں تھا، کیونکہ قدرتی طور پر وہ جیسے ہی نبی پاک کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تلوار کھینچتا اس کا ہاتھ شل ہو جاتا، سن ہو جاتا، تو اس کا ہاتھ اس قابل ہی نہیں رہا کہ وہ آقا پر حملہ کر سکے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عامر اسلام قبول کر لے۔ اس نے کہا کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو مجھے کیا ملے گا، مجھے اب کیا دیں گے؟ تو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی کلیئر اس کے سامنے بات رکھ دی، کہا جس طرح دوسرے مسلمانوں کو حصہ مل جائے، دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داریاں ہیں، ان کے معاملات ایسے، تمہارا بھی یہی ہوگا؟ اس نے کہا نہیں، آپ کے بعد مجھے بادشاہت چاہیے، آپ یہ بتا دیں کہ آپ کے بعد بادشاہت مجھے ملے گی۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بات سنی، بڑا آدمی تھا، سمجھ سکتے ہیں آپ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، تمہیں کوئی بادشاہت نہ تمہیں ملے گی سرداری، نہ تمہاری قوم کو سرداری ملے گی۔ اسٹریٹ فارورڈ جیسے ہم کہتے ہیں، سیدھی سیدھی سی بات کرتی۔ اب وہ تو سنتا رہ گیا، اس نے کہا یہ یہاں بات بن نہیں رہی ہے، تو اس نے اپنے مطالبوں میں کمی کی، کہا پھر ٹھیک ہے، فلاں فلاں کی سرداری آپ رکھ لیجئے گا، فلاں فلاں شہر کی سرداری مجھے دے دیجئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اسلام قبول کر لے۔ جب اس نے دیکھا کہ کہیں سے کوئی بھی بات بنی نہیں رہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی بھی ایسی چیز پر آپ کمٹمنٹ کر ہی نہیں رہے ہیں، آپ اسے کسی بھی ایسی چیز کا کوئی وعدہ کر ہی نہیں رہے ہیں کہ یہ بھی ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا، بس تم آ جاؤ تم آ جاؤ، کچھ بھی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا یہ ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا یہ ہو سکتا، سیدھی سیدھی سی بات تھی۔ وہ غصے میں آ گیا، تیش میں آ گیا، کہا کہ اب تو میری کوئی بات نہیں مانے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب میں جاؤں اور جنگ کی تیاری کروں، اپنے گھوڑوں کو تیار کروں۔ اس نے طرح طرح کی دھمکی آمیز گفتگو شروع کر دی، اپنی اصلیت پر آ گیا اور ڈرانے لگا، دھمکانے لگا، اور طرح طرح کی اس نے باتیں کی، اور یہ کہتا ہوا پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اور اسی ارادے سے گیا تھا کہ اپنی قوم کو لے کر آئے گا اور حملہ کرے گا مدینہ منورہ پر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے حضور اس کے شر سے، اس کو شر نہ پہنچے اس کی دعا کر دی کہ اللہ اس کے شر سے بچا کر رکھے۔ پھر وہ گیا، راستے میں رات ہو گئی، یعنی وقت ہو گیا آرام کا، تھک تو گیا تھا، تو ایک عورت تھی جس کا نام تھا شیلولہ یا سیلولہ، وہ عورت کا خیمہ تھا۔ اب تھکن اتنی تھی کہ اس کو اسی کے گھر میں آرام کرنے کا موقع ملا، کہیں اور موقع نہیں تھا۔ اچھا، یہ عورت جس کے خیمے میں سے آرام کیا، وہ فاحشہ عورت تھی، بری عورت تھی، بدکار عورت تھی، بدنام عورت تھی۔ اچھا، جو اس کے یہاں رکتا وہ بھی بدنام ہو جاتا، اور لوگ اس کو فاسق و فاجر سمجھتے۔ اب یہ سو تو گیا، اچانک اس کو درد فیل ہوا گردن میں، تو گلٹی، جیسے اونٹ کی گلٹی نکلتی ہے نا، ایسے گدود ہوتے ہیں نا، اس کو یہاں گلٹی فیل ہوئی کہ گدود ٹائپ کی چیز کے نکلی۔ یہ بڑا پریشان ہو گیا، یہ کیا، درد بڑھ گیا۔ اس سے غور کیا تو یہ تو وہی چیز تھی جو اونٹ کو نکلتی ہے، یہ جب نکلتی ہے تو جان لے لیتی ہے، آدمی مر جاتا ہے۔ اب یہ بولے کہ میں عرب اتنا بڑا سردار، اتنا بڑا رئیس، ایک فاحشہ اور ایک بدکار عورت کے یہاں مجھے موت آئے گی؟ میں تو یہ سوچتا تھا کہ میں بڑا جنگجو ہوں اور کسی طاقتور کے ہاتھ سے جیسے کہ میری موت ہوگی وغیرہ وغیرہ، بڑے بڑے خواب دیکھتا تھا۔ یہ کیا کہ میں اس کے یہاں مروں گا، مجھے گلٹی نکل گئی، میں اس کے یہاں مروں گا۔ ڈر کے مارے، درد کے مارے کھڑا ہوا، کہا میرا گھوڑا لاؤ۔ اس کے لوگ گھوڑا لے آئے، گھوڑے پر بیٹھا، گھوڑا چلے ہی نہیں، ایک ہاتھ گردن پر، ایک ہاتھ گھوڑے کی وہ لگام تھام کر کھڑا ہوا ہے، گھوڑا اس کے گرد گھوم رہا ہے، درد بڑا، حتیٰ کہ درد اتنا بڑا کہ گرا، اور وہیں اس فاحشہ کے
خیمے کے پاس ہی وہ مر کے ذلیل و خوار ہو کر مر گیا. اس کا قصہ پورا ہو گیا. اب جو اس کے لوگ تھے وہ گئے اس کے شہر میں، جو اس کا علاقہ تھا، وہاں اربد جو اس کا ساتھی تھا، اس کو لوگوں نے کہا کہ کیا ہوا، پیچھے کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ کیا ہوا، وہ جس کے پاس گئے تھے وہ ہمیں کسی اور کی عبادت کا بتاتا ہے، میرے تو ہاتھ میں نہیں تھا ورنہ میں اس کے ساتھ یوں کر دیتا. اب یہ کیسے بولے کہ میرا تو ہاتھ ہی شل ہو گیا تھا؟ تو پھر کیا؟ تو اس نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اسلام و دین کے بارے میں نازیبا کلمات کہے. اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی غضب فرمایا. اور ہوا یہ کہ وہ اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر کہیں جا رہا تھا اور وہ بھی بڑی بری موت مر گیا. اور بات اس کا بھی قصہ پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا. میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، 2-3 باتیں میں عرض کروں گا کیونکہ آج جمعہ بھی ہے، آج مزید آپ کو جلدی اٹھنا ہے، تیاری بھی کرنی ہے. میری درخواست یہ ہے کہ نہانے پر زور مت دیجیے گا، جب تک انتہائی ضرورت نہ ہو مہربانی کر کے مت نہائیے گا، کیونکہ اگر آپ نہائیں گے تو پانی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہزاروں اسلامی بھائی ہیں، اور پانی ختم ہونے کی صورت میں پھر آگے نمازوں کی تکلیف ہو جائے گی. تو یہ میری آپ سے درخواست ہے، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ میرے اسلام بھائی ضرور تعاون فرمائیں گے. کریں گے نا تعاون؟ اوروں کے لیے اوروں کا خیال رکھیں گے، دوسروں کی ہمدردی کریں گے، انشاءاللہ آپ کا بھلا ہوگا. کر بھلا ہو بھلا. اچھا سوچو گے اچھا ہو جائے گا، اچھا کرو گے تو اچھا ہو جائے گا. تو میں نے مختصر سے آپ کو چند باتیں بیان کرنی ہیں اس موضوع کی مناسبت سے. نمبر 1، بڑا بول نہیں بولنا چاہیے. بڑا بول نہیں بولنا چاہیے. وہ اتنے متکبرانہ باتیں کی، تکبر والے باتیں کی، گھمنڈ والی باتیں کی. اور تکبر یہ درست نہیں ہے. انسان کو عاجزی کرنی چاہیے، انکساری کرنی چاہیے. مگر تو تکبر کر گیا. تکبر یہ شیطانی کام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور تکبر پتہ ہے کس نے کہا تھا؟ شیطان نے کہا تھا. اور کہا کہ قرآن میں اس کی بات کو بیان کیا گیا. شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. الا ابلیس قرآن میں آتا ہے. ابلیس فرشتہ نہیں ہے، ابلیس جن ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا. فرشتے نوری مخلوق ہیں اور جن آگ سے بنے ہیں. تو اس سے جب پوچھا گیا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا، یعنی اللہ کا حکم تھا تو سجدہ کرتا، تو اس نے تکبر کیا. کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا. تو یہ جو جملہ کا یہ تکبر والا جملہ تھا. قرآن کریم نے خود فرمایا ایک جگہ ابا واستکبر، اس سے کیا کیا؟ تکبر کیا. وہ کانا من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا. تو کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے. عاجزی، انکساری، نرمی، پیار، کیونکہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. اور شریف آدمی ہمیشہ عاجزی کرتا ہے، الجھتا نہیں ہے، لڑتا نہیں ہے، بدماشوں جیسی زندگی نہیں گزارتا. ابے تبے اوئے نہیں چھوڑوں گا، کیا سمجھتا ہے، چونٹی کی طرح مسل دوں گا. یہ متکبرانہ جملے ہیں، تکبر والے جملے ہیں. اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. کبریائی صرف اس ذات کے لیے. بندہ کبریائی نہیں کر سکتا، اے بندہ تکبر نہیں کر سکتا، اس کو لائق ہی نہیں ہے. وہ عاجزی کرے، انکساری کرے، اور اللہ سے ڈرتا رہے. نہ جانے کون سی پکڑ اس کو گرا کے رکھ دے. ایک درد ہوتا ہے انسان کہیں کا نہیں رہتا، پیٹ میں درد ہوتا ہے کہیں کا نہیں رہتا، سر میں درد ہوتا ہے کہیں کا نہیں رہتا. بڑے سے بڑا طاقتور انسان ٹھا کر ایسا زمین پر گرتا ہے کہ دیکھتے رہ جا بندہ. عاجزی کریں. کوئی خدا نہ کہتا لگ جائے، کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی کچھ بول دے، اگنور. عاجزی. میں کچھ بھی نہیں، میں دبا ہوا. میرے امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، یعنی شریف بن کے جیو.
آپ فرماتے ہیں کہ پتھر کھانا سنت ہے. پتھر کھانا، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے تو میرے آقا نے وہی پتھر اٹھا کر ان کو نہیں مارا. پتھر کھانا سنت ہے، مگر وہی پتھر اٹھا کے مارنا سنت نہیں ہے. ہمیشہ شرافت، نرمی، پیار اور محبت والی زندگی گزاریں اور بڑے بول سے ہمیشہ بچیں. اللہ کی مدد پر، اللہ کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے، تو تکبر نہیں کرنا چاہیے. پھر کبھی بھی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ الجھنا نہیں چاہیے. جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کی عزت کریں، جس کو اللہ نے مقام دیا ہے اس کے مقام کی عزت کریں. عامر بن طفیل یہ مسلمان تھا ہی نہیں، اس کو اس کا تکبر کھا گیا، اس کو اس کا غرور کھا گیا. اب آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو پر. آقا کی تو پوری سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ماڈل ہے، ہمارے لیے رول ماڈل ہے. مگر میں ایک پہلو، وہ کیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے کوئی ایسی کمینڈمنٹ کی نہیں جس کو پورا نہ کیا جا سکے. یہ میرے آقا کی بڑی پیاری شان ہے. وعدہ وہی کرے جو پورا کر سکتے ہیں، زبان وہی کرے جو پوری کر سکتے ہیں. جو ہو نہیں سکتا تو نہیں کرے. ہمارے کیا ہوتا، ہمارے آسرے ہوتے ہیں. ہم آئے یار یہ کرا دو نا، ہاں یار دیکھتے ہیں کرا. بھئی آپ نہیں کرا سکتے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے اپروچ میں نہیں ہے. آپ منع کر دیں. اچھا منع یوں نہیں کریں گے، اے جا بھائی نہیں کر سکتا یار، منع یوں نہیں. اگر کسی کو منع بھی کرنا ہے نا تو مسکرا کر منع کریں، اچھے انداز سے منع کریں، ہمدردی کر کے منع کریں. کوئی پیسے کی کسی کو ضرورت ہو تو آسرا نہ دیں. آپ پیسے نہیں دے سکتے تو دو میٹھے بول تو بول سکتے ہو، اس کو تسلی تو دے سکتے ہو. تسلی دینے میں تو کوئی پیسہ نہیں لگتا. تو وعدہ خلافی نہیں کرنی. آج ہم جو سیکھ رہے کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم نے وعدہ خلافی، جب بھی وعدہ کرنا ہے پورا کرنا ہے، یہ یاد رکھیے گا. اور وعدہ پورا کرنا، امانت ادا کرنا، یہ مسلمان کی امتیازی شان ہے. قرآن کریم نے اس کو امتیازی شان فرمایا ہے، اس کی تفاسیر میں جو لکھا ہے. تو ہمیشہ جب بھی وعدہ کریں پورا کریں. اور جو وعدہ خلافی کرتے ہیں تو سنیے کہ جو مسلمان عہد شکنی اور وعدہ خلافی کرے اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل. ایک اور روایت سنیے، ہر عہد شکنی کرنے والے کی سورین، پیچھے جا بیٹھنے کی جو جگہ ہے جس پر ہم بیٹھتے ہیں، سورین کے پاس قیامت میں اس کی عہد شکنی کا ایک جھنڈا ہوگا. اب سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا. تیسری، لوگ اس وقت تک ہلاک نہ ہوں گے جب تک کہ وہ اپنے لوگوں سے عہد شکنی نہ کریں گے. اتنی زبردست وعیدیں ہیں. اور دوسری، تیسری، چوتھی بات بتاؤں، یہ بڑی چوٹ کرنے والی بات ہے. آپ کو پتا ہے منافقین کی جو علامت حدیث میں آئی، ایک علامت یہ ہے کہ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. اس لیے جب بھی وعدہ کرے نا، وہ ہمارے ایک ورڈ ہے انگلش میں، کمنٹمنٹ از کمنٹمنٹ، کمنٹمنٹ از کمنٹمنٹ. یعنی جو زبان دی وہ دی. نارمل آپ نے سنا ہوگا جو جنٹلمین ٹاکنگ، مرد کی ایک زبان. تو یہ سوچ سمجھ کر بات کریں، اور وعدہ جب بھی کریں آپ اس کو پورا کرنے کی نیت کریں. نہیں کر سکتے تو منع کر دیں، رک جائیں. بھائی یہ میں نہیں کر سکتا، میں نہیں آ سکتا، میں نہیں دے سکتا. آسرا نہ دیں، وعدہ نہ کریں، اس کو دھوکہ نہ دیں، اس کو فریب نہ دیں. میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف کے صفحہ نمبر 69 پر لکھتے ہیں، اشباح و نظائر میں ہے کہ یعنی وعدہ جھوٹا کرنا یہ حرام ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، وعدہ خلافی یہ نہیں کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی بھی ہو، بلکہ وعدہ خلافی یہ ہے کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی نہ ہو. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس کی نیت پورا کرنے کی ہو، پھر پورا نہ کر سکے، وعدے پر نہ آ سکے، تو اس پر گناہ نہیں. یعنی آپ نے کسی کو کہا کہ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا،
آپ نے وعدہ کر دیا اور اس وقت آپ کی 100% نیت ہے کہ میں آؤں گا. مثال کے طور پر 27 شب ہے, اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے, آپ نے کسی کو دعوت دی کہ یار آپ 27 شب کو ہمارے یہاں آئیے گا اجتماع میں, اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا, ایک وعدہ ہی کر دیا نا اس نے, میں آ جاؤں گا انشاءاللہ. تو اب فار ایگزامپل وہ کوئی اور وجہ ہو گئی, نہیں آیا, اب وہ نہیں آیا تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہوئی ہے, کیونکہ اس نے جب آپ سے وعدہ کیا تھا میں آؤں گا, اس وقت اس کے آنے کی نیت تھی, بعد میں مجبوری ہو جاتی ہے, پریشانی ہو جاتی ہے, کوئی اور وجہ ہو جاتی ہے, کوئی مائنڈ چینج ہو جاتا ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگر آپ نہیں آ سکتے تو پھر اسے اطلاع دے دیں کہ میں نہیں آ سکتا, تاکہ وہ ویٹ نہ کرے, اس کا ٹائم ضائع نہ ہو, بدظن نہ ہو, بدگمان نہ ہو, غیبتیں نہ کریں, آپ کے بارے میں وہ مطلب نیگیٹو نہ ہو جائے. لیکن آپ اس کو وعدہ خلافی کرنے والا نہیں کہہ سکتے, کیونکہ جس وقت اس نے آپ کو کہا تھا میں آؤں گا تب اس کو آنا تھا, مگر نہیں آ سکا. ہاں اب اگر میں آپ کو مثال جو دینے جا رہا ہوں, وعدہ خلافی کی مثال دے رہا ہوں, کہ آپ نے کہا کہ آپ آئیے گا, اب وہ بولے یار منع کروں گا تو یہ مانے گا نہیں, ہوتا ہے نا آدمی کو, تو اسے کہہ دیا ہاں 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 فکر نہیں کرو یار میں پہنچ جاؤں گا, تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا. بات تو ایسی زبان دے دیں, میں پہنچ جاؤں گا ٹینشن نہیں لو, نہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں, بولا نا بس بول دیا خلاص. یہ ایسا بعض اوقات لوگ کہتے ہیں. اچھا اس کو پتا ہے کہ میں نے جانا نہیں ہے, اس کو پتا ہے میں نے جانا نہیں ہے, وہ ٹرکا رہا ہے, ٹال رہا ہے. اب یہ جو کر رہا ہے نا یہ وعدہ خلافی ہے. اب فار ایگزامپل کہ 2 دن کے بعد اس کا ذہن بن ہی گیا یار چلو بولا ہے تو چلے تو جاؤ, مگر اس وقت جو اس نے کیا تھا نا وہ وعدہ خلافی کا تو گناہ ہو گیا, اس کو توبہ کرنی پڑے گی. تو وعدہ خلافی کس سے کہتے ہیں یہ میں نے سمجھانا ضروری سمجھا, تاکہ جو گناہگار نہیں ہیں ہم اسے گناہگار نہ کہیں. بعضوں کا جہالت کی وجہ سے ہم کسی کو گناہگار کہنا, کسی کو برا کہنا, کوئی غلطی کسی کے بارے میں کہنا, یہ کوئی آسان بات تھوڑی ہے. مسلمان کی عزت کو خراب کرنا کوئی اچھی بات تھوڑی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان کی عزت میں دست اندازی کرنا یہ بدترین سود ہے. اتنی عزت, اتنے مقام ہے مسلمان کو, اس کی عزت کا لیول ہے, یوں ہم کسی کی عزت سے کھیل نہیں سکتے مسلمان کی. کہ حدیث پاک میں آتے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر مسلمان کی عزت, اس کا مال اور اس کی جان حرام قرار دے دی. تو جان مال اور عزت کا تحفظ ہے مسلمان کی. ہم کیسے کسی کی جان مال اور عزت کے اندر دست درازی کریں گے, دست اندازی کریں گے. یہاں وہ حدیث مجھے یاد بیان کرنی چاہیے جو میری ذہن میں ابھی آ رہی ہے کہ مومن وہ ہے جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. تو ہماری زبان سے بھی مسلمان محفوظ رہے, ہمارے ہاتھ سے بھی مسلمان محفوظ رہے. ہر آدمی ہاتھ نہیں چلاتا, زبان چلاتا ہے. نارمل لوگ ہاتھ تو نہیں چلاتے, ہر کوئی تھوڑی کوئی ٹھوسا ٹھوسی گھسا گھسی اور مطلب کہ لاتے مارتا ہے اور لڑائی جھگڑے کرتا ہے, ہر آدمی نہیں کرتا. لیکن زیادہ تعداد زبان سے نقصان پہنچاتے, غیبت کر کے, چگلی کر کے, بے عزتی کر کے, تہمت لگا کر, دل آزاریاں کر کے. تو مسلمان وہ ہے, مومن کی کہا گیا ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ, یعنی کامل مسلمان وہ ہے. تو اللہ ہمیں مسلمانوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا کرے, اپنے وعدے کو پورا کرنے کی توفیق عطا کرے. جو کر سکتے ہیں صرف وہ زبان دیں, جتنے بجے جانا ہے وہ ٹائم دیں, جتنے بجے اٹھنا ہے وہ ٹائم دیں, جو کرنا ہے اس کی زبان دیں, نہیں کر سکتے منع کر دیں. کہتے ہیں کام لے کر ذلیل ہونے سے اچھا ہے کہ کام لینے سے پہلے ہی بندہ منع کر دے, اچھا ہے, کیونکہ وہ آپ منع کر دو گے تو کسی اور سے کرا لے گا. آپ نے آسرا دے دیا, بیچارہ وہ اس کے مہینوں دن کو گزر گئے, کتنا ٹائم جو پیسے بھی ضائع ہوتے لوگوں کے. تو ہم لوگوں کی بھی قدر کریں, ان کے مال اور ان کے وقت کی بھی قدر کریں, تو ہماری بھی قدر ہوگی. لوگوں میں مشہور ہو جانا چاہیے کہ یہ آدمی زبان کا پکا ہے, جو ٹائم دیتا ہے ٹائم پر آتا ہے. ہمارے ہاں تو ٹائم کا تو پرابلم ہی نہیں ہے, آدھا پونا 1 گھنٹہ تو لیٹ کر دو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس لیے ہمارے امیل سنت بھی خاص تاکید فرماتے ہیں, نمازیں بھی وقت پر ہونی چاہیے, جماعتوں میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے, جمعہ بھی وقت پر ہونا چاہیے. لوگوں کو جانا ہے, دکان ہے, کام کاج ہے, آپ کسی کو بلاتے تو آپ وقت پر موجود ہوں, جو وقت پر ختم بھی کر دے, تاکہ لوگ اپنے
काम से जिसको जाना है जबान, वो किसी और जगह पर उसको पहुंचना होगा, आपने वहीं उसका आधा पौना घंटा लेट करवा दिया। तो आप और हम किसी और के भी वक्त की कदर करें, अपने वक्त की भी कदर करें। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब जुमा भी है, जुमे की तैयारी करनी है। आपने अपने वालिदैन को, दोस्तों को, जो मैं हर जुम्मे आपको अर्ज करता हूं, जुमा मुबारक, जुमातुल वदा, इसकी बरकतों की दुआएं, माफी तलाफी वालिदैन से, दोस्तों से, अजीज रिश्तेदारों से, भाई बहनों से, ये सब करना है ताकि जुमा की और मज़ीद बरकतें भी हमें नसीब हों। तो आज इंशाअल्लाह हम जुम्मतुल वदा में मिलते हैं इंशाअल्लाह 2 बजे, अल्लाह ने चाहा तो मैं 2:05 में शायद ऊपर नीचे हो जाए तो इंशाअल्लाह उसमें हम बयान सुनेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। जुम्मा में 24 सातें हैं। इन 24 सातों में अल्लाह करीम 1,44,00,000 अपने ऐसे बंदों को जहन्नम से आजाद करता है जिन पर उनके गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुकी है। जुम्मतुल वदा है, ये अन करीब हमसे जुदा हो जाएगा। एक काश मैं माह रमजान को गफलत में ना गुजारता। अल्लाह करीम की कसम, माह रमजान के रोजों और शब बेदारी का जमाना कितना अच्छा है, इसके रोजे कितने अच्छे थे, इसकी इफ्तार की क्या लज्जत थी, इसके सहर के वक्त की क्या लज्जत थी। अल्लाह रमजान चला जा रहा है और हम उसमें इबादत भी ना कर सके। जहन्नम के दरवाजे बंद, जन्नत के दरवाजे खुले रहे। मगर हाय अफसोस, हम गफलत की चादर ताने सोते रह गए। न जाने आते साल हमें माह रमजान नसीब होता है या नहीं होता, हम नहीं जानते। जल्दी से तौबा कर लीजिए, अल्लाह से माफी मांग लीजिए। आज आखिरी जुमा है, ना जाने हमें दोबारा ये घड़ियां नसीब हो या ना हो। खुदारा माफी मांग लो अल्लाह से, वरना अजाब बड़ा सख्त है। जुमातुल वदा के इस घड़ियों में हम हाजिर है मौला, हम अपने गुनाहों पर नादिम, हम पर रहम कर, हम पर रहम कर, हम पर रहम कर। देखिए जुम्मतुल वदा पर होने वाला निगरानी शूरा का सुन्नतों भरा बयान 31 मई 2019 दोपहर 2 बजे बराह रास्त मदनी चैनल पर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ईद जरंग मदनी चैनल सागड द अख्तर रंगूना मदनी चैनल सरा ईद दे रंग मदनी चैनल देना ईद रंग मदनी चैनल सागो। सुन्नतों का मैं चर्चा करूं रात दिन, होता ऐसा जज्बा पे चार यार। सुन्नतों का मैं चर्चा